ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرسنل سپیس کی، جس کی ہمارے ہاں مڈل کلاس فیملیز میں، براؤن فیملیز میں، دیسی فیملیز میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور پرسنل سپیس کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں گرمیوں میں بھی ایک ہی کمرے میں سارے سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، ایک اے سی چلے گا، پنکھا کم چلے گا تو بجلی کا بل کم آئے گا۔ ہمارے ہاں کہیں جانا ہو تو کیا کیا جاتا ہے، گاڑی کے اندر 5 6 7 8 جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں ان کو بٹھا لیا جاتا ہے۔ تو بات کریں گے پرسنل سپیس ہوتی کیا اور کیوں ضروری ہے، کیوں نگلیکٹ کی جاتی ہے ہمارے ہاں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا۔ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. جب ہم پرسنل سپیس کی بات کرتے ہیں تو سائنسی طور پر بھی اس کو زیر بحث لایا گیا اور ایک کنسیپٹ نکالا گیا جس کو کہتے ہیں پروگزیمکس۔ پروگزیمکس ایسا علم ہوتا ہے جس میں سائنسی طور پر باقاعدہ پرسنل سپیس اور دوسرے انسانی رجحانات زیر بحث لائے گئے ہیں۔ اس کنسیپٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ پرسنل سپیس وہ ایریا ہوتا ہے جو کوئی بھی انسان ذہنی طور پر اپنے آس پاس کی جگہ کو سمجھتا ہے۔ آپ کے ارد گرد موجود جگہ، چاہے وہ ذہنی طور پر ہو، چاہے وہ فزیکلی طور پر ہو، چاہے وہ کمیونیکیشن کے دائرے میں آتی ہو، وہ جگہ جو آپ کی اپنی پرسنل سپیس ہے، جس کے اندر کسی اور کو آپ کی اجازت کے بغیر اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی گود میں کسی بچے کو نہ بٹھایا جائے، اس کے ساتھ کسی اور شخص کو نہ بٹھایا جائے، ڈرائیونگ سیٹ پر اسپیشلی کسی اور کو ساتھ بٹھاتے ہوئے آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ سیم اسی طرح سے اگر آپ کی پرسنل سپیس کے اندر بھی کوئی اور انٹر کرے گا تو آپ اپنی زندگی کی گاڑی کو، اپنی ذہنی گاڑی کو صحیح طرح سے نہیں چلا سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ وہ تمام سوالات، وہ تمام باتیں جو آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے، جو آپ بتانا نہیں چاہتے اور آپ سے پوچھی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں دیسی براؤن فیملیز کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے کہ ابھی تک آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی، آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں، ہائے ابھی تک بچہ پیدا کیوں نہیں ہوا، آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ یہاں تک کہ تنخواہ کا پوچھنا، کسی سے کسی کی ارننگ کا پوچھنا بھی پرسنل سپیس ہے، اس کی پرسنل کویسچن ہے۔ اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو ڈسون کر دینا چاہیے جو آپ کی اس طرح کی ذاتی معلومات کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں تو یہ بہت سادہ سی چیز ہے پوچھنا کسی سے بھی کہ آپ کرتے کیا۔ ہم تو کسی انجان شخص کو بھی ملتے ہیں تو ہم اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اچھا کتنا کما لیتے ہو، اچھا کرتے کیا ہو، اچھا ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی ہے، اچھا گھر میں کتنے۔ یہ تمام کویسچنز آپ کی پرسنل لائف کے، آپ کی پرسنل سپیس ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی رضامندی سے ان کو نہیں بتانا چاہتا، اگر کوئی خود سے انیشیٹ کر کے ہمارے ساتھ ان چیزوں کو شیئر نہیں کرتا تو ہمارا کوئی حق نہیں پہنچتا اس سے یہ سوال پوچھنے کا، اس کی دادا دادی، اس کے ماں باپ بننے کا۔ ایون دو یہ پرسنل ریلیشن شپس بھی آپ سے یہ کویسچن پوچھتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں، کیونکہ یہی وہ کویسچنز ہوتے ہیں جو آپ کی جب پرسنل سپیس ڈسٹرب کی جاتی ہے تو اس سے بے آرامی آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ناراضگی آتی ہے، غصہ آتا ہے، ہم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو ہے جی ایک عام سی چیز ہے جو سارے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عموماً ہمارے جو بہت اچھے جگری دوست ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی پرسنل سپیس کو افیکٹ کرتے ہیں، پرسنل سپیس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک آتھرائزڈ سرٹیفکیٹ ہے اگلے کی زندگی میں گھسنے کا، ہمیں اس کی زندگی کے بہت سے راز پتہ ہیں، ہم اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، تو ہمیں حق پہنچ جاتا ہے کہ ہم اس کے ہر مسئلے کا تیا پانچا کریں، اس کے ہر مسئلے میں پہنچیں۔ تو کسی کے آپ کے بہت اچھے دوست ہونے، ایون کہ میاں بیوی ہونے، ماں باپ ہونے، بہن بھائی ہونے پہ بھی آپ کو یہ سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دیتا کہ آپ اس کی پرسنل لائف کے اندر انٹر کریں۔ کیا کوئی انسان کسی وقت بھی کہیں بھی بلا شرکت غیر کچھ سوچنے کا حق نہیں رکھ سکتا؟ کیا اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنا دکھ درد، خوشی، راز، تکلیف یا آئیڈیا کسی دوسرے شخص کو ضرور بتائے؟ کیا اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا؟ کسی سے بھی کویسچن پوچھنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ 3 کویسچنز اپنے آپ سے ضرور پوچھ لیں، کیونکہ اکثر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمیں صرف سائلنس چاہیے ہوتی ہے، ہمیں الفاظ نہیں چاہیے ہوتے، ہمیں کندھے نہیں چاہیے ہوتے، ہمیں کسی کی بھی کوئی بھی سمپتی ایمپتی نہیں چاہیے ہوتی ہے، ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو صرف سائلنس، ہمیں خاموشی چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے چیزوں کو پروسیس کرنے کا کہ ہم ان چیزوں کو کیسے پروسیس کریں۔ ہر شخص کو دن کے اندر کچھ وقت ضروری چاہیے ہوتا ہے اپنے ساتھ گزارنے
جانے کا, چاہے وہ کتنا بڑا سوشل کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا بڑا انٹروورٹ کیوں نہ ہو, دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے نہیں کرتا, زیادہ دوست ہیں کم دوست ہیں, جیسا بھی سرکل کیوں نہ ہو, ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ دن کا, زندگی کا کچھ وقت وہ صرف اپنے آپ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں, کسی اور سے بات کیے بغیر, کیونکہ جو چیز آپ اپنے درد کو خود پروسیس کر سکتے ہیں وہ کسی اور شخص کے ساتھ پروسیس نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ زندگی کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر چیز, ان لوگوں کے علاوہ ہم کسی شخص کو نہیں جانتے, ہم ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں, ہم بس میں, جہاز میں, کسی بھی چیز پر سفر کر رہے ہوتے ہیں, پیدل چل رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے اخلاقی فریضہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے بات چیت کرنی ہے, ہم نے اس کے ساتھ حال چال اس کا ضرور پوچھنا ہے, اور اگر وہ شخص آگے سے بتانے کی حالت میں نہیں ہے, وہ اس وقت اپنی پرسنل اسپیس میں ہے, وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا, وہ پتہ نہیں کس ٹینشن سے اٹھ کر گھر سے آ رہا ہے, کہاں وہ پریشانی کے اندر جا رہا ہے, وہ صرف کچھ وقت اپنے ساتھ گزارتے ہوئے سوچنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے, کن چیزوں کی اسے ضرورت ہے, اس نے کہاں جانا ہے, اور ساتھ بیٹھا ہوا شخص جب اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے جواب دیتا ہے, کوئی صحیح سے نہیں بولتا تو پھر کہا جاتا ہے بڑا بدتمیز ہے, بڑا اکھڑ مزاج ہے, بڑا مغرور ہے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں, کیسی اپ برنگنگ ہوگی, لیکن وہ اس وقت ریلیکس حالت میں ہونا چاہتے ہیں, وہ صرف اپنے سفر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. سیم اسی طرح سے ان فزیکل اسپیسیز کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, سوشل میڈیا ایپس پر بھی یہی کرتے ہیں, بار بار دوسروں کو میسیجز کرتے ہیں, اسپیشلی جو نیو فرینڈس بنے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. پرانے دوست ایسے ہوتے ہیں اکثر جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ دن میں کس وقت فری ہوں گے, آپ کس وقت بات کرتے ہیں, زندگی میں آہستہ آہستہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سمجھ جاتے ہیں, آپ کے ایک ورڈ سے انہیں پتہ چل جاتا ہے اب آگے آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے بہت پرانے دوست ہوں یا نئے دوست ہوں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے, وہ صرف اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں, انہیں آپ کا رپلائی اسی وقت چاہیے جب وہ میسج کرتے ہیں, انہیں آپ کی ہر کال پک کروانی ہے انہوں نے آپ سے, جب وہ کال کریں آپ فوراً 1 سیکنڈ کے اندر اندر ان کی کال پک کریں. یہ بھی پرسنل اسپیس کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ جس وقت آپ میسج کر رہے ہیں اگر کوئی شخص چھوٹی سی بات کر کے میسج ختم کر دیتا ہے, میسج کا رپلائی نہیں کرتا آپ کو آپ کے مقررہ وقت کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے وہ یا تو بزی ہوں گے یا اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں کسی سے بات کر سکے. ایسی صورتحال میں جان بوجھ کر کسی کو تنگ کرنے کی بجائے تھوڑا سا انتظار کریں ان کے اس پرسنل اسپیس سے باہر آنے کا جب وہ آپ سے بات کرنے کی حالت میں ہوں, کیونکہ اگین یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, ہمارے ریلیشن شپس خراب ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ ہماری جو ذہنی حالت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور یہ تو بہت عام کامن سی چیزیں ہیں, ڈسپلن کے اندر آتے ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, مینرز ہیں ہمارے جنرل, کہ کسی کے روم کے اندر ناک کیے بغیر مت جائیں, چاہے وہ امی ابو کا روم ہو, چاہے وہ پھر بچوں کا روم ہو اور ماں باپ آ رہے ہیں, کوئی بھی ہے, کسی کے روم میں بھی ناک کیے بغیر انٹر مت کریں. اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ڈیلی لائف کے اندر ہم دوسروں کو کمفرٹ فیل کروا سکتے ہیں, دوسروں کو ہم بہتر فیل کروا سکتے ہیں, ضرور کرنا چاہیے. ان چیزوں پرسنل اسپیس کے اندر ہمیں کسی کی نہیں انٹر کرنا چاہیے. یہ وہ ہے اگر کوئی چاہے آپ سے تو شیئر کرے, اگر کوئی مت چاہے تو اس کو پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے اس بات کو چھپا سکے, وہ آپ سے وہ بات نہ کرے, کیونکہ ہر بات ہم اپنے ہر بیسٹ فرینڈ کے ساتھ, ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اجنبیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہیں, وہ خود ہی انہیں اچھے سے پروسیس کرتا ہے, اگر وہ باہر آ جاتی ہیں تو وہ اور گتھی الجھ کے رہ جاتی ہے اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. آئی ہوپ کہ آج کے بعد سے ہم اپنی اور دوسروں کی پرسنل اسپیس کا خیال رکھیں گے. یہ وہ اسپیس ہے جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو ہمیں ذہنی طور پر بوسٹ کرتی ہے, انرجی دیتی ہے, ہمیں پھر سے ریفریش کر دیتی ہے. آئی ہوپ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو شیئر سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.